بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ایک زمانے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار گزشتہ جمعے سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے. اس لیے بلایا ہے کہ ایک نئی تیاری کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ، ایک نئے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم تضرع کریں، گڑ گڑائیں، التجا کریں، مناجات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تم اپنے ایمان کی تجدید مانگو، اللہ سے تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کی تجدید کرے، رینیول کرے، اس لیے کہ تمہارے سینوں میں ایمان ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے. یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ بلائیں مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. مصیبتیں آتی رہیں، جان و مال میں نقصان سے ہم دوچار ہوتے رہیں، ہمارا ایمان نہ بدلے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کے زمانے میں مدینے میں زمین میں بھونچال آیا، زمین میں زلزلہ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ قسم خدا کی، اور ایک بار اگر زمین میں بھونچال آتا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. کیا مقصد تھا عمر فاروق کا اس طرح کہنے کا؟ خلیفہ راشد کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی زندگیوں کو بدل لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں تم سے اٹھا لی جائیں. دوستو عزیزو، آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے کچھ باتیں آپ سے خشوع اور خضوع کے تعلق سے کہنی. خشوع یہ دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. ہمارے دل کے بہت سارے اعمال ہیں، مراقبہ ہے، توکل ہے، اخلاص ہے، اسی میں سے خشوع ہے. میں نے اس بات کو آپ کے سامنے کہنے کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں خشوع سے خالی ہیں. نمازیں وہ ہوتی ہیں جو زمین سے اوپر اڑتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے ہماری زندگیوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. ہماری نمازوں سے سب سے پہلے قیامت کی نشانیاں یہ ہوگی کہ خشوع ہماری نمازوں میں نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے، بس ایک عادتاً لوگ پڑھیں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے، جائیں گے. بولا کہ اس طرح کی نمازوں کی بات نہیں. نماز وہ ہے جس میں خشوع چاہیے. خشوع کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خشوع
دل کا وہ ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے عظمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو پہچان کے دل میں ایک طرح کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ دل جب ڈرتا ہے تو دل کا اثر اس کے جسم کے سارے اعضاء پر ہوتا ہے، آنکھوں پر، اس کے بازوؤں پر، اس کے دوسرے جوارح پر دل کے ڈر کا اثر افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی کا معنی خشوع ہے۔ سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی سے بھی کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا لو خشع قلبہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ہاتھ میں حرکت نہیں ہوتی، ہاتھ آٹومیٹک کیا ہوتا، رک جاتا۔ دل میں خشوع نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ میں حرکت ہے، بہت سارے ہیں، موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں، مس کال بھی دیکھ لیتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز بھی، ساری چیزیں نمازوں میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں نمازوں میں ہوتی ہیں۔ بازو کون کھڑا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ تو پہلی بات جو مجھے کہنا تھا کہ خشوع کسے کہتے ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ خشوع دل کا اللہ کی عظمت سے ڈر جانا، پھر اس دل کے ڈر کا اثر جسم کے سارے اعضاء پر ہونا، سارے جوارح پر ہونا، کہ آدمی بالکل انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ اس خشوع کی اہمیت کیا ہے، کیوں اتنی امپورٹنٹ اس کو دی جاتی ہے، اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مشکل کام ہے لیکن خشوع اور خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشہور سلف میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی خواہشوں کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اپنا دکھڑا سناؤں گا، اپنے مناجات کروں گا، لیکن رات اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات گزر گئی، میری مناجاتیں رہ گئی، اللہ سے میں جو کہنا چاہتا تھا وہ باقی رہ گیا لیکن رات گزر گئی۔ خشوع جب پیدا ہو جاتا ہے تو نماز کیسے ہوئی، خطبہ کیسے ہوا، قیام اللیل کیسے ہوا، رات کیسے گزری، آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن آدمی کے اندر خشوع نہ ہو تو اسے 10 منٹ بھی 10 گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں۔ دل ہی دل میں پہنچتا ہے ارے اتنا لمبا قاری صاحب کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی نماز کیوں ہو رہی ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشوع نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت الگ ہے، جو نماز بغیر خشوع کے پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت الگ ہے۔ دو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کی تکبیر پر سجدے میں جاتے ہیں، امام کی تکبیر پر رکوع میں جاتے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتی ہے تو ایک آدمی کو 27 درجے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ بازو کھڑے ہوئے آدمی کو صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دونوں نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھا، ایک ہی تکبیر پر، تکبیر انتقالی پر سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، لیکن یہاں فرق ہے دل سے پڑھنے کا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں تھے، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس احساس میں تھے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں ان الخشوع اول ما تفتنون، سب سے پہلی چیز ہماری زندگیوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ آپ سوچئے، میں سوچوں کہ میری زندگیوں میں وہ خشوع ہے۔ ارے سلف کہتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں پل صراط پر ہوں، میرے سیدھے طرف جنت ہے اور میرے دائیں طرف جہنم ہے، سامنے اللہ رب تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نمازیں ہوتی تھیں جن کے اثرات ہوتے تھے، جن کی تاثیر ہوتی تھی، یہ نمازیں ایسی ہوتی تھیں۔
دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توعد تاریکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خشوع کے نماز پڑھنے والے کو وعید سنائی، جیسے کہا کہ نماز میں کھڑے ہو تو اوپر مت دیکھو۔ کیوں کہا؟ آدمی نماز کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جنازوں کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا تکبیر کہتے ہیں اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بولا کہ تم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہو، اوپر مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ اچک نہ لی جائے۔ دوستو عزیزو، یہاں ایک بات وہ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَعْرَفُ خَلَقًا يَحْضُرُونَ الْمَجْلِسِ مُنْذُ سِنِينَ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ہمارے درسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، خطبے سن کر کبھی رونے بھی لگتے ہیں، لیکن نماز کے ارکان سے ناواقف ہیں، ان کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ تو خشوع خضوع صرف ظاہری دکھاوا نہیں ہے، وہ دل سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت روتے ہیں لیکن نمازوں کے احکام سے ناواقف ہیں، حرام حلال کی تمیز ان کے پاس نہیں ہے، سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب واعظ و نصیحت میں آئیں گے تو ہائے ہائے دھائے دھائے روئیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ واہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب جائیں گے، پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گے تو نہ ان کے پاس اپنے ماں باپ کا احترام ہے، نہ ماں باپ کا سلوک ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ سود حرام سے بچنے کی، سود سے بچنے کی ان کے اندر وہ عزیمت ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری رونا دھونا الگ ہے اور اپنی نجی زندگی میں اس کو پابند بنانا یہ بات الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو بنانے کی کوشش کرو، وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ اذا صلحت، جب وہ ٹکڑا اچھا ہوتا ہے تو سارا جسم اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہی بات خشوع۔ تو ہم اپنی دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں یہاں بتائی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک آیت میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، آپ کی میری مرضی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاموں میں منہمک ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف واجبات کے حد تک عمل کرتے ہیں اور پھر حرام کام نہیں کرتے۔ اور پھر وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں واجبات کو بھی کرتے ہیں، مستحبات کو بھی کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ تینوں میں سے ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ السابقون السابقون، نیکی کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام ہوتے تھے، جو بھی اعلان ہوتا تھا آگے بڑھتے تھے، واجبات کے حد تک پوری کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں، یہ بھی ایک ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ لیکن جو آدمی واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، مستحبات کو بھی کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کہہ دوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے آدمی تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہا من اخبار اہل الخشوع
آدمی جب کبھی اپنے لیے مثال جانتا ہے تو اس کے اندر بھی خشوع حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. میں بھی ان لوگوں کی طرح بنوں جن کو خشوع عطا ہوا. عبداللہ بن شقیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا، تضرع، مناجات کا یہ عالم ہوتا تھا. تو ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ ایسی نماز ہم پڑھیں. جیسے لیے کہتے ہیں کہ آپ خشوع خضوع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کو آپ اور ہم ایسے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس تصور کے ساتھ اگر میں نماز پڑھتا ہوں کہ یا اللہ یہ میری آخری نماز ہے تو آدمی کا کیا عالم ہوگا، آدمی کا کیا عالم ہوگا. دوستو، عزیزو، بزرگو، آج عالم بھی ایسی ہی ہے. لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی ظہر کی نماز لوگ پڑھتے ہیں. آپ نے سمجھا؟ ہاں، فجر کی نماز وہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ظہر کی نماز میں اس کا جنازہ آ کر لوگ اس کی نماز پڑھتے ہیں. اس کثرت سے اموات ہیں. کم از کم اپنی نمازوں کو ہم اچھا بنائیں. ٹوٹی نمازیں ہی میرے اور آپ کے پاس رہ گئی ہیں. اگر وہ نمازیں بھی اچھی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے ان نمازوں کے لیے بند ہو جائے، ہمارے منہ پر مار دیا جائے کہ تیرے ارکان صحیح نہیں، تیری سنت کے مطابق تیری نماز نہیں، تو پھر ہماری نمازوں کا کیا حشر ہوگا. میں تو بہت سوچتا ہوں، میرے پیشانی پہ نماز کا گھٹا ہے اور میں بڑا نمازی ہوں، لیکن ہماری نمازیں بے اثر، دعائیں بے اثر، نمازیں ایسی جو سنت کے خلاف ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، خشوع کی کیفیت کو دیکھیے، کیا عالم ہے. نبی کے نماز کے اندر خشوع کا عالم ہے، تلاوت قرآن کا کیا عالم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، میں پڑھوں. کہا کہ نہیں، مجھے خواہش ہے کہ میں کسی اور سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ کبھی شیخ کو بھی دوسروں سے قرآن سننا چاہیے، کبھی مولوی کو بھی دوسری مولوی کا بیان کیا کرنا چاہیے، سننا چاہیے. لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے وقت پر آئیں گے، اپنی تقریر دیں گے، بھاگ جائیں گے، دوسرے مولوی کی تقریر نہیں سنیں گے. ایسا نہیں، میں شیخ ہوں، میں مولوی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کبھی دوسرے کی نصیحت سننی چاہیے. ہر آدمی کو نصیحت کی ضرورت ہے، ہر کوئی آدمی نصیحت سے بے نیاز نہیں، ہر آدمی کو نصیحت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن مجید کی آیتیں عبداللہ بن مسعود کی زبان سے تلاوت ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے. یہ خشیت کا عالم ہے، دل میں خشیت ہوتی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کو رونا آتا ہے، مصیبتوں پر رونا آتا ہے. کاروبار میں نقصان آ گیا، کسی کی موت ہو گئی، کسی کو بیماری لگ گئی. جیسے آج ہمارے دلوں کے اندر جو اتنا سارا خوف اس بیماری کا لگا ہے، اے کاش اس کا تھوڑا سا بھی خوف اللہ کا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جاتی. تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اب کون نماز پڑھائے، کسی کو ہمت نہیں مصلی رسول پر کھڑ کر نماز پڑھانے کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، رجل اسیف، میرے ابا ابو بکر بہت نرم دل کے آدمی ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے
تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رو دے، برداشت نہیں کر سکے۔ تو یہ حالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، سارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ بعد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، ماں یہ تو اعزاز تھا، یہ تو فخر تھا کہ ابو بکر تمہارے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی کی زندگی میں نماز پڑھاتے، آپ نے کیوں منع کیا؟ کیوں منع کرنے کی کوشش تو کی لیکن ہو نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر ہی رہے کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ کیوں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بعد یہ نماز پڑھائے تھے، اس طرح سے میرے باپ کے تعلق سے کچھ غلط یہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، لیکن بات یہ کہنے کی یہ ہے، رجل اسیف، بکا بہت رونے والے تھے، خشیت جب دل میں آتی ہے تو آنکھوں سے رونا بھی آتا ہے۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ باغیچے میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز ختم ہوئی، فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لمبی نماز انہوں نے پڑھی، لمبی نماز کے بعد پھر نماز ختم کر کے اپنا قمیص اٹھایا، شاگردوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہاں کچھ کسی کیڑے نے ڈسا ہے، دیکھو کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے قمیص کے اندر زنبور، وہ ایک کیڑا ہے، کہا کہ وہ کیڑا تھا اور اس نے 11 جگہ ان کو ڈسا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ شیخ پہلی ہی دفعہ اگر آپ نماز ختم کر لیتے، انہوں نے کہا کہ میں نے سورت شروع کی تھی، میں نے چاہا کہ وہ سورت میں ختم کر دوں۔ دوستو عزیزو، معلوم یہ ہے کہ خشوع آدمی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن وہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ خشوع حاصل کرنے کے لیے استحضار نظر اللہ الیک، خشوع تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ خشوع کسے کہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ سے ڈرے۔ کیسے ڈرے؟ صرف ڈرنے سے، ڈر کے دعوے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ میں اگر اس کونے میں ٹھہر جاؤں، اس ممبر پر ٹھہر جاؤں، کانپتے کانپتے کہوں کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے آدمی ڈرتا ہے تو اس کا ڈر اس کی عبادت میں داخل ہو کہ وہ واجبات کو بجا لائے، محرمات سے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، بندوں کا حق بندوں کو دے، اللہ کا حق اللہ کو دے، بیوی کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے، بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ خشوع آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ کوئی چیز نہیں کہ کسی مارکیٹ سے، کسی دکان سے آپ خرید لیں، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو کہا استحضار نظر اللہ الیک، ہر پل ہمیشہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کسی لمحے، کسی منٹ آپ اس چیز سے باہر نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ ہم لوگ کبھی کسی مال میں جاتے ہیں، کسی بڑے شاپ میں جاتے ہیں تو یا کسی گلی میں، ابھی تو ہر گلی میں وہاں بورڈ لکھا ہوا ہے یہ کیمرہ سرویلنس پتہ نہیں کیا، آپ اس کے انڈر میں، تو آدمی ذرا ہر کام سنبھل کے کرتا ہے، ہاں کہ میں کیمرے کے نظر میں ہوں۔ لیکن آدمی سوچے کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میری تنہائی میں، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، آخر ہے۔ تو خشوع تب پیدا ہوگا جب میں اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیشہ ہر پل اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ استحضار نظر اللہ الیک، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے آپ اور ہم بچ کر ہرگز نہیں ہیں۔ معرفت الرب، دوسری چیز آپ اپنے رب کو پہچانیں۔ رب کی معرفت ایسی، جو شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ گناہ وہی کرے گا جو اللہ سے جاہل ہے، نادان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہ گناہ ہرگز نہیں کرے گا۔
اور تیسری چیز جیسے کہا ان یصلی صلاۃ رجل یظن انه لیس، کہ ایسی نماز پڑھو کہ آئندہ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو خشوع کی دولت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور چوتھی چیز جیسے کہا علی الصراط، ہمیشہ اپنے آپ کو پل صراط پر محسوس کرو کہ میں پل صراط پر ہوں، جہاں سورج اور چاند لپیٹ دیے گئے ہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، اس پل صراط پر مجھے چلنا ہے جس کے نیچے جہنم ہے اور جس کے نیچے بڑے بڑے کانٹے ہیں اور اندھیرا ہے، وہاں وہ روشنی ہوگی اپنے عمل کی، آپ کا عمل جتنا ہے وہ حساب سے آپ کو روشنی کے لیے نہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ساری چیزیں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ آپ کا خالص عمل ہے جو آپ کو روشنی دے گا، اس روشنی میں آپ اور ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خشوع کی برکتوں سے نوازے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، آپ کے ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، علماء ہیں، اس کی تفصیل سنیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع اور خضوع عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راتوں کو لوٹتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، یعنی ایسا دل سے مجھے بچا، اللہم انی اسألک من قلب خاشع، میں ایسا دل مانگتا ہوں جو خشوع خضوع والا ہو۔ اور پھر قشع سمعی وبصری وعظمی ومخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے کہ اللہ میری نگاہوں کو، میرے کانوں کو، میرے ہڈیوں کو، میرے پٹھوں کو، میرے دماغ کو خشوع عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع کی دولت مجھے اور آپ کو نوازے۔ یہ دو باتیں ہمیشہ، ایک خشوع اور ساتھ ساتھ خضوع، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، خشوع کا تعلق دل سے ہے، خضوع کا تعلق آپ کے جسم سے ہے۔ جسم کے اعضاء جب بالکل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے اور آپ لوگوں مومنوں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں تو وہ خضوع ہے، آپ کا دل اللہ کی معرفت میں ڈرتا ہے تو وہ خشوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم لوگ ہیں ہم تمام کی حفاظت فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، حلال روزی عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما دے، ہم تمام کے جو مرحومین ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم ورؤوف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔